مولاي صل وسلم دائما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو ان کے ایک مد بلکہ آدھے مد تک نہیں پہنچ سکتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 161۔ حضرت نصیر بن زعلوق رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو۔ ایک صحابی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گھڑی بھر ٹھہرنا تم میں سے کسی کی زندگی بھر کے عملوں سے بہتر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 162۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ شعبہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں نے عدی سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا، مجھے انہوں نے ہی یہ حدیث بیان کی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 163۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار بدن سے متصل لباس کی طرح ہیں اور دوسرے لوگ چادر کی طرح ہیں۔ اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی اختیار کریں اور انصار دوسری وادی کی طرف چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 164۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ انصار پر رحمت فرمائے، انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 165۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے اللہ اسے حکمت سکھا دے اور کتاب یعنی قرآن مجید کا مطلب سکھا دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 166۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خوارج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان میں ایک آدمی ہے جس کا ہاتھ ادھورا ہے، یا فرمایا ناقص ہے، یا فرمایا چھوٹا سا ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم فخر کرنے لگو گے تو میں تمہیں بتا دیتا کہ انہیں قتل کرنے والوں کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا کچھ ثواب و انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت عبیدہ رحمہ اللہ نے کہا، میں نے عرض کیا، کیا آپ نے یہ باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار فرمایا، رب کعبہ کی قسم، ہاں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 167۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے، کم عمر نوجوان، کم عقل، بظاہر بڑی اچھی باتیں کریں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے گلوں سے آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ بننے والے شکار سے گزر جاتا ہے۔ جو شخص انہیں ملے اسے چاہیے کہ انہیں قتل کرے، جو کوئی انہیں قتل کرے گا اسے اللہ سے ان کے قتل کرنے کا ثواب ملے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 168۔ حضرت ابو سلمہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حروریہ کے بارے میں کوئی ارشاد سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت کا ذکر کرتے سنا ہے جو بہت عبادت کریں گے، حتیٰ کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو معمولی سمجھو گے،
لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے آر پار ہو جاتا ہے۔ تیر انداز تیر کو پکڑ کر اس کا پھل دیکھتا ہے، اسے شکار ہونے والے جانور کا کچھ بھی پھل سے لگا ہوا نظر نہیں آتا۔ پٹھے کو دیکھتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، تیر کی لکڑی کو دیکھتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، پھر تیر کے پروں کو دیکھتا ہے تو شک ہوتا ہے کہ جانور کے خون وغیرہ کا کچھ اثر نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 169۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، وہ ان کے گلوں سے آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ بننے والے جانور میں سے گزر جاتا ہے، پھر وہ دین میں واپس نہیں آئیں گے۔ وہ تمام مخلوقات میں سے بدترین افراد ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد عبداللہ بن صامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی رافع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 170۔ حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل